اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ طیب اردگان 2003 سے لے کر اب تک ترکی پر حکومت جمائے ہوئے ہیں۔ طیب اردگان نے ترکی میں آزادانہ ماحول کو ختم کر کے اسلامی قانون نافذ کر دیا تھا۔ ترکی کی پرانی حکومتوں سے تقریباً 1289 سے لے کر 1923 تک ترکی میں اسلامی قانون چل رہا تھا۔ خلافت عثمانیہ نے بڑی طاقت کے طور پر کافی دیر تک اپنا راج ترکی پر جمائے رکھا، اس لیے ترکی کو خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ جب خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہوا تو اس سے بے شمار ملکوں نے جنم لیا، جن میں ارمینیا، عراق، شام، ایران، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ، مصر اور اس کے بعد 40 ملک وجود میں آئے۔ جب سے خلافت عثمانیہ کی حکومت ختم ہوئی تو ترکی کو ایسا ملک بنا دیا گیا جس میں لوگوں کو آزاد زندگی گزارنے کا حق تھا۔ اس ملک سے اسلام کی تعلیمات کو ختم کر دیا گیا۔ جب مصطفیٰ کمال اتاتürk کی حکومت نے راج کیا تو ہر طرف سود خوری، زناکاری، بے حیائی اور ہر طرح کی برائی نے جنم لیا، جو کہ آج تک وہاں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اتاتürk نے ہر طرح سے اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے ترکی میں قانون نافذ کر ڈالے۔ پہلی جنگ عظیم 1923 کے بعد خلافت عثمانیہ کے خلاف بہت سے ممالک کھڑے ہوئے، جن میں جرمنی، فرانس اور انگلینڈ شامل تھے۔ اس بڑی بڑی طاقتوں نے ترکی پر اپنا زور ڈال کر ایک معاہدہ طے کروا لیا تھا جس کی مدت 100 سال کی تھی، جس کو معاہدہ لوزان بھی کہتے ہیں۔ ان ملکوں نے اتاتürk سے معاہدے پر دستخط کروا لیے تھے۔ اس کے 3 براعظموں میں پہلے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان اور اس کی ساری فیملی کو ملک سے نکال دیا گیا اور اس کی ساری جائیداد اور دولت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسلام کے قوانین پر پابندی لگاتے ہوئے یہاں ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنا دیا گیا۔ جب معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ ترکی 100 سال تک نہ تو اپنے ملک سے تیل نکال سکتا ہے اور نہ ہی بحری جہازوں سے ٹیکس وصول کر سکتا ہے۔ لوگ بحری جہازوں کے ذریعے ایشیا اور یورپ کے ممالک میں آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی آج تک بے شمار مسئلوں سے دوچار رہا۔ اس طرح ترکی کے معاشی حالات دن بدن نیچے آ رہے۔ اب یورپ اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ 2023 میں ترکی خود مختار ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے صدر اسلامی ملکوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اردگان اپنی پوری قوت لگائیں گے کہ ترکی میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے۔ اردگان مسلمانوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ترکی میں اسلامی قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اس لیے ترکی اور مسلمان دوست اس کو سلطان کا نام دے کر خلافت کے دور کی یاد کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ملک مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ اردگان ترکی کو پھر سے اسلامی نظام میں نہ بدل دے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 جولائی 2016 کو جب ترکی کی فوج نے ملک کے ساتھ بغاوت کرنی چاہی اور ملک میں مارشل لگا کر اردگان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اردگان نے اپنے جوشیلے ورکروں کو کال پر پیغام بھیجا کہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر اس طاقت کا مقابلہ کریں۔ لوگ اپنے لیڈر سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ ترکی کی عوام اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ فوجی عوام کا جوشیلا پن دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح عوام نے ایک عوامی تختہ الٹنے سے بچا لیا اور فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح عوام نے فوج کو پسپا کر کے اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کی مثال قائم کر دی۔ بہت سی بڑی بڑی طاقتیں ترکی کی سازش میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ترکی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی آنکھیں اسلام کے عظیم لیڈر طیب اردگان پر جمی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے ذہن بہت سے سوال آ رہے ہیں کہ طیب اردگان 2023 میں کیا کرنے والے ہیں۔ کیا ترکی جو ملک خلافت عثمانیہ کے اندر آتے تھے اور واپس لے گا، ان میں اسلامی قانون نافذ کر کے سب کو اسلامی قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین دے گا؟ بین الاقوامی قانون کے مطابق لوزان کا معاہدہ 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ قانون میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی معاہدہ پر 100 سال سے زیادہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ سید طیب اردگان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ترکی 2023 کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہوگا۔
ترکی صدر کے مطابق وہ دسمبر 2023 میں مکہ کی میزبانی کے لیے اقوام متحدہ میں جائیں گے۔ خیر 2023 شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ترکی صدر کب خلافت کا اعلان کرتے ہیں۔ ترکی میں الیکشن قریب ہیں، جس کی وجہ سے ماہرین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صدر 2023 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ملک میں خلافت بحال کر دیں گے۔ یہ تو وقت ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ ہم کو اچھا ہونے کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلامی ممالکوں کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔